قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد. برادران گرامی، عزیزان مظلوم کربلا، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، جس کو سرنامہ کلام رکھا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہے وہ تمہارے ولی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے
ضمن میں ہم نے اپنی پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے کربلا مظہر ولایت کے عنوان سے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے کہ نہیں معلوم میری گزارشات آپ تک کتنی پہنچ رہی ہیں اور آپ کتنا ان کو وصول کر رہے ہیں کہ ابھی جب اعلان ہوا تو یکسر موضوع بدل چکا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی محترم وہ کہہ رہے تھے کہ موضوع ہے کربلا مظہر اہل بیت۔ بہرحال شاید سبقت لسانی ہو گئی، لیکن پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موضوع کربلا مرکز مظہر ولایت ہے۔ پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے موضوع میں 3 چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ ایک کربلا، دوسرا ولایت، اور تیسرا ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے کہ کس طرح سے کربلا میں ولایت ظہور کر رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، میں اپنے یہیں سے بات کو روک کے ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کو کمر ٹیکا کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن نوجوان جو ہیں وہ صف اعضاء کا حصہ بنے اور آگے آ کے بیٹھیں۔ آداب مجلس میں سے ہے اور ہمیں بہرحال یہاں اظہار کرنا ہے کہ ہم تہذیب اعضاء سے خوب آشنا ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ عزاداری اور صف اعضاء میں بیٹھا کیسے جاتا ہے۔ کربلا عرض کیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو خاص جغرافیے میں انجام پایا ہو، نہ ہی کوئی ایسا حادثہ ہے جو کسی خاص زمانے میں انجام پایا ہو، بلکہ جب آدمیت نہیں تھی کربلا کی ابتدا وہاں سے ہو چکی تھی۔ یا مختصر لفظوں میں کہوں کہ کربلا وہ واقعہ ہے، وہ حقیقت ہے جو پوری تاریخ پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اول تاریخ جب آدمیت نہیں تھی کربلا تھی، آج بھی کربلا ہے اور تا روز قیامت کربلا جاری رہے گی۔ یہ ہماری کل کی گفتگو اور اس میں ہم نے ایک سوال بھی اٹھایا تھا۔ وہ سوال آپ چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں موجود ہوگا کہ بالآخر کیوں اتنی سفارش اقوال معصومین میں کربلا کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ نہ صرف اقوال میں بلکہ ائمہ علیہ السلام نے فعل انجام دے کر کربلا کی اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہم بعد میں دیں گے، کیونکہ اس کا ربط ہے ولایت کے ساتھ۔ آج ہم موضوع ولایت کو، اگرچہ اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کریں گے کہ ولایت ہے کیا۔ اتفاق سے ولایت بھی انہی الفاظ میں سے اور معارف میں سے ایک ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا بہت ہے، جانتے نہیں ہیں۔
اور معذرت کے ساتھ اس نام کے ساتھ نام کو غلط معانی میں استعمال بھی بہت کیا گیا ہے. ولایت اتنی اہم ہے کہ اگر جسم میں دین سے ولایت کو نکال دیا جائے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے. اگر دین کی عمارت اس میں سے ولایت کو نکال دیا جائے تو یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. 5 چیزوں پر، 5 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ، کسی چیز کی طرف بھی نہیں بلایا گیا اتنا زیادہ جتنا الا بالولایہ، جتنا اللہ نے ولایت کی طرف بلایا ہے. کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، معصوم زبان سے یہ لفظ صادر ہوئے. جب معصوم فرما رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر بہت سے خزینے چھپے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کی مجالس میں ولایت کے معانی اور مفاہیم کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا سکیں. فرمایا 5 چیزیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور ان میں سب سے اہم ولایت ہے. 5 میں سے سب سے پہلی کون سی؟ نماز. اور نماز میں بھی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ نیت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نا. تکبیرۃ الاحرام ہے کیا؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ سبھی فقہ سے آشنا ہے کہ یہ واجب بھی ہے اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے. یعنی کیا؟ اگر اللہ اکبر نہ کہا تو آپ کی نماز نہیں ہے. اگر بھول گئے تو نماز باطل ہو جائے گی. وہ ایک خاتون تھی ہندوستان کی، انہوں نے مسئلہ بھیجا قم المقدس. کہنے لگی کہ میں جب سے مکلف ہوئی ہوں، میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو میں نماز تکبیرۃ الاحرام کے بغیر ہی پڑھتی رہی. بڑا جالب اور مزیدار واقعہ. کہنے لگی کہ میں بغیر تکبیرۃ الاحرام کی یہ نماز پڑھتی رہی. آج میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو چکی ہے، یعنی کم از کم مجھے 60 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، اور میں نے 60 سال کی نمازوں میں تکبیرۃ الاحرام نہیں پڑھی ہے. میری نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جب یہ مسئلہ مختلف مراجع نظام کے پاس پیش کیا گیا تو سب نے متفقہ کہا کہ بھائی نماز ہوئی ہی نہیں، لہٰذا یہ 60 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی. آپ اندازہ کریں ماہ مبارک میں آپ 6 دن کی نمازیں جو ہیں جب مسجد میں پڑھتے ہیں نا تو حالت بندے کی ٹائٹ ہو جاتی ہے. 6 دن کی نمازیں، اور یہاں کتنی پڑھنی پڑ رہی ہے؟ 60 سال کی. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ بڑھیا ہے، جوانوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. چوتھے دن کی نمازیں جب ہو رہی ہوتی ہے نا، مجھے پتا ہے میں پڑھائے جا رہا ہوتا پیچھے جناب نوجوان جو ہے وہ کمر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب بڑھیا کے لیے کیا حکم آیا کہ 60 سال کی نمازیں دوبارہ سے پڑھیں. بہت مشکل. اچھا کسی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا، کہا کہ بڑی اماں بلاخر تم پھر نماز پڑھتی کیسے تھی جب تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتی تھی؟ نماز تمہاری کیسے ہوتی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ میں نیت کرتی تھی، اللہ اکبر کہتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے سورہ الحمد پڑھتی تھی. اللہ اکبر کہتی تھی، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتی تھی. صلوات علی محمد و تکبیرۃ الاحرام. کہا کہ نہیں، آپ کی نمازیں
انشاءاللہ کہ قبول. تکبیر کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. بس اشارہ کروں گا چونکہ ولایت کے ساتھ مربوط ہے یہ بہت مطلب. وہ ولایت کلی جس کے معنی میں آپ کو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ہم سن اور کم سن دوستوں کے لیے. اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ اللہ بولیے سب سے بڑا ہے. اللہ کس سے بڑا ہے؟ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں اس کی، تو پھر بڑا کس سے ہے؟ یہ سوال جہاں پوچھ کے میں چھوڑ دوں. کس سے بڑا ہے؟ بھائی اکبر کی لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کچھ کبیر ہوں گے جن میں یہ بڑا ہے، کچھ بڑے ہوں گے نا کہ جن میں یہ بڑا ہے. اکبر کی لفظ افعال و تفضیل ہے یہ عربی میں. جیسے ہم کہتے ہیں اشرف، افضل، اکبر، اشجع، اشرف، اس کی نسبت دی جاتی ہے مطلب فلاں سے بڑا. ہمارے بڑے بھائیوں نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑا ہے. اللہ ہر شے سے بڑا ہے. اللہ کے سامنے کوئی شے ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی شے ہے جس کے لیے ہم کہیں کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے؟ واللہ بخدا اگر یہ مطلب آج آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. آج کے بعد جب بھی تکبیرۃ الاحرام کہیں گے اگر پنڈلیوں میں لرزش نہ آئے تو میرا نام تبدیل نہ کر دیجیے گا. عجیب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کو جب کہا اکبر تو کس سے بڑا ہے؟ عام ذہنوں میں بھئی کہیں ہم فلاں اشجع الناس ہے تو یہ نہیں کہ بزدلوں میں سب سے شجاع ہے، نہیں، کچھ شجاع ہیں جن میں یہ سب سے زیادہ اشجع ہے. کچھ کبیر ہیں جن میں یہ اکبر ہے. خدا کے سامنے ہے کسی کی جرت جو کہے کہ اکبر ہے کبیروں میں؟ کون ہے کبیر پروردگار کی ذات کے سامنے؟ ہے کوئی بڑا؟ نہیں ہے. ہاں وہ جن کو بڑا کر دے، وہ جن کو بڑا کر دے، وہ جن کو بڑا کر دے ان کے ساتھ بھی لوگوں میں سے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ مقایسہ کیا جائے. قائم علی محمد بلندتر صلوات. نہیں، اس سے بڑا نعرہ بھی آنے والا ہے. رک جائیے گا ذرا یہاں. جن کو خدا بڑا کر دے، عوام الناس بشریت میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کا مقایسہ کیا جائے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں لا یقاس بنا، ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ مت کرنا. آپ یہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آدم اور علی، کن کے درمیان پڑھ رہا ہوں میں؟ آدم کا علی سے مقایسہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا علی سے مقایسہ نہیں ہو سکتا. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کا علی کے ساتھ مقایسہ نہیں ہو سکتا. جب انبیاء کا علی سے مقایسہ نہیں ہو سکتا تو فلاں 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 علی ہاں ان کا مقایسہ ہو سکتا ہے. کس کے ساتھ؟ ان کا آپس میں مقایسہ ہو سکتا ہے. حسین حسن جیسے، حسن حسین جیسے، ان کا خود کے درمیان مقایسہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ان کا مقایسہ کر سکے دوسرے افراد کے ساتھ.
صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. مقایسہ. اور آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ امام خمینی کے استاد مراجع اعظام بھی بہت محتاط ہوا کرتے تھے. کسی نے ایسے ہی جیسے بھی ہمارے بڑے بھائی نے سلامتی کے لیے علماء حقہ کے لیے علیکم السلام صلوات پڑھوا دی. آیت اللہ بروجردی درس دے رہے تھے تو کسی نے چھٹے امام صادق علیہ السلام اور امام کی ذات کے لیے درود پڑھوایا اور ساتھ ہی شریک کیا کہا کہ اور آغا کی سلامتی کے لیے مل کے درود پڑھ دیجئے. اچھا انہوں نے پڑھوا تو دیا, ایک دم سے آقا بروجردی کے چہرے کے تیور بدلے. کہا رکو, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھے امام صادق کے ساتھ ملا کر کے درود پڑھوا رہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ امام صادق کی ذات کے لیے علیحدہ سے درود پڑھواتے اور بعد میں میری سلامتی کے لیے درود پڑھواتے. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. یہ درمیانہ حصہ ابھی تک خالی ہے. یہاں اگر دوست اچھا سلوپ, یہ دوسرے لوگ آ کر کے مراجع کے خلاف جو باتیں کر دیتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حد تک محتاط ہوتے ہیں. اپنے ایک ایک فعل کے بارے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں ایک عرض کیا تھا کل ریاء شرک, ہر ریا بھی شرک ہوا کرتا ہے, ہر دکھاوا بھی شرک ہوا کرتا ہے. جب میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم ریاکاری کو شرک سمجھتا ہے اور یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے 60 سال فقط قال الباقر قال الصادق قال الباقر قال الصادق کو پڑھا ہو, وہ ان سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا عرض کیا کہ اللہ اکبر کے معنی اور ہے. اللہ اکبر بھئی کس سے بڑا؟ ہم جو خدا کو سمجھتے ہیں یا کسی شے کو بھی سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں, ہماری معرفت کے کتنے ذریعے ہیں؟ 5 حواس خمسہ کہتے ہیں. ہاں, یہ دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے یا کیا ہے, یا سن کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون ہے, یا سون کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی خوشبو کیسی ہے, اچھی ہے یا بری ہے, یا چکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے یا تلخ ہے. یہ 5 حواس ہے نا. اب بتائیے مجھے کہ خدا کو ان 5 حواس کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں؟ 5 ہی تو ذریعے تھے بھائی. معرفت کے کتنے ذریعے تھے ہمارے پاس؟ 5 ذریعے تھے. اللہ کو ہم ان 5 ذریعوں سے نہیں سمجھ سکتے. اچھا, بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے حواس خمسہ ظاہرہ ہیں اسی طرح سے حواس خمسہ باطنہ بھی ہیں. مثلا ہماری فکر ہے, ہمارا تصور ہے, ہماری حصہ مشترک ہے مثال کے طور پہ. لیکن امام فرماتے ہیں کہ کلما تصورتموہ او تخیلتموہ وہو مخلوق لکم وردو الیکم. اللہ اکبر. جو تم تصور کرتے ہو, جو خیال کرتے ہو, جو تم اپنے ذہن میں تصویر بناتے ہو, وہ در حقیقت تمہاری مخلوق ہوتی ہے. وردو الیکم, اور تمہاری ہی طرف پلٹا دی جائے گی. یقین مانے جو بھی آپ تصور کرتے جائیں گے وہ تمہاری مخلوق ہو سکتی ہے, خدا نہیں ہو سکتا. خدا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہے خدا؟ علماء فرماتے ہیں, اور بعض نے یہ حدیث کہا ہے کہ یہ حدیث ہے, وہ کیا کہ اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ بڑا ہے اس سے جتنی اس کی توصیف کی جا سکتی ہے. ہم کتنا اس کے لیے رحیم تصور کر رہے ہیں
یہ تصور ہمارا ہے، ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، خدا اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم جتنا اللہ کو کبریا تصور کر رہے ہیں، بلاخر ہمارے ذہن کی ایک حد ہے نا، ہمارے ذہن کی ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس کے علاوہ تصور ہمارے ذہنوں میں آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔ ابھی بیٹھے، یہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے کہوں کہ تصور روزہ امام حسین کیجئے، آنکھیں بند کر کے ہم تصور کریں گے، روزہ مبارک بھی آ جائے گا، ہاں بے آئے نہیں ویسے کا ویسا۔ جنہوں نے جا کے دیکھا ہوا ہے، یہ تصویریں دیکھی ہیں، جو نہیں گئے پروردگار ان کو بھی زیارت کا شرف عنایت فرمائے، اور جو جا چکے ہیں پروردگار ان کو بار بار یہ شرف عنایت فرمائے۔ چونکہ روایت میں ہے کہ ہر سال اگر جا سکتے ہو تو جا کر کے زیارت امام حسین کرو، کسی اور امام کے لیے نہیں کہا گیا، کسی اور امام کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور ایک سال میں جتنی مرتبہ جا سکتے ہو جاؤ، کربلا کے لیے، کہیں اور کے لیے نہیں۔ جو بھی آپ تصور کریں گے آپ کے ذہن کی تخلیق ہوگی نا، اور جو تخلیق ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آپ کی مخلوق ہوگی۔ پروردگار نے مخلوق بنائی، جن کو اولا و افضل بنایا دوسروں سے۔ جس کی مخلوق علی جیسی ہوگی وہ خالق کیسا ہوگا؟ جس کے عبد ایسے ہوں گے، عبادت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ترتعد السرائر، ان کی پنڈلیاں خوف خدا سے کانپا کرتی تھی۔ جس کی کنیز ایسی ہوگی وہ خالق کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑوں کو نعرہ حیدری نہیں آتا بیٹا، بھول گیا۔ نعرہ حیدری، معذرت چاہتا جن کی مخلوق ایسی ہوگی ان کا خالق کیسا ہوگا؟ تو خدا کی توصیف ہم نہیں کر سکتے، خدا کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری فکری پرواز سے بہت بلند ہے۔ جس کا علی جیسا بندہ کہے کہ ینحدرو عن السیل ولا یرقى الی الطیر، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے جیسے بلند پہاڑ تک علمی پرواز کر سکے، کسی طیر میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دعویٰ صرف امیر علیہ کائنات کا ہے، اور بڑے بڑے علموں کے سیلاب میرے جیسے کوہ گراں کے پاؤں تلے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ علی ہے، اس اکبر خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کیسا ہوگا؟ ہاں اللہ اکبر، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اکبر ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا پورے قرآن پاک میں، ایمانداری سے بتائیے اور میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں پر کہا ہو اللہ نے کہ نماز پڑھو؟ نہیں ہے نا۔ جہاں کہیں ہے لکھا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ہے۔ قیام نماز کیا ہے؟ ائمہ کو ہم سے قیام نماز چاہیے، نماز پڑھنا بعد کی بات ہے، کیونکہ جب 100 آ جاتا ہے تو 50 اس کے اندر آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں۔ جب قائم کر چکے ہوں گے ہم نماز تو نماز پڑھنا اس کے اندر آلریڈی شامل ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نماز قائم کرنا نہیں ہے۔
معذرت کے ساتھ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ قد قامت الصلاۃ، 5 نمازی اکٹھے ہو گئے، نماز قائم ہو گئی، نہیں، یہ جماعت قائم ہوئی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے اس شخص کے لیے کہ جو فرادہ نماز پڑھ رہتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں ہو رہی اس کی۔ نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ پروردگار نے جو ہم سے چاہی ہے وہ قیام نماز ہے، جس کا پہلا مرحلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر ہے۔ تو پھر اللہ اکبر میں ہم کیا قیام کریں؟ اللہ اکبر میں قیام تکبیر یہ ہے کہ جب میں اللہ اکبر بول دوں تو میرے ذہن میں صرف اکبر اس کی ذات ہو، نہ شرق ہو، نہ غرب ہو، نہ یہ سپر پاور، نہ وہ سپر پاور، صرف ایک سپر پاور ہو جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ہم سے تقاضا کیا یہ گیا ہے کہ اپنی تکبیر میں تکبیر کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ یہ مجھے نہ پتا چلتا اگر آج کے وقت تک ایک 86 سال کا بوڑھا اپنی ذات میں اس تکبیر کو اس طرح سے قائم نہ کرتا کہ امریکہ جیسا ایک ملک کیا 10 ملک بھی آ کر کے حملہ کرے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ جس کو سپر پاور مان لیا، جس کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے جھک گئے، اب ہماری ذات پر حرام ہے کسی اور سپر پاور کے سامنے جھکے۔ حضور کمروں میں بیٹھ کر کے لنترانیاں بولنا اور بات ہوتی ہے، اپنے ہی مجمع میں بیٹھ کر کے واہ واہ اور سبحان اللہ لینی اور بات ہوتی ہے، مرد میدان بن کر کے ثابت کرنا اور بات ہوتی ہے۔ یا اللہ اکبر کے معنی شاید نامفہوم رہ جاتے اگر علی کا بیٹا وقت کے یزید اور اس کے باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات نہ کرتا۔ تو قیام تکبیرۃ الاحرام اپنی تکبیر میں کرو۔ اگلی منزل تو اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کو اپنے اندر قائم کرو، اس نا اللہ کے نام سے کہ جو بہت رحمان بڑا رحیم ہے۔ اور اس کے بعد یہ نماز ہے، ابھی نماز کی بات ہے۔ اول ما یحاسب بہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس کا حساب کیا جائے گا، محاسبہ ہوگا، وہ کون سی چیز ہوگی؟ نماز ہے۔ لیکن کہا کیا گیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگرچہ ارکان ہیں، لیکن ولایہ، دوسری حدیث بھی امام باقر علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 اشیاء، یہ تھوڑے سے اختلاف مضمون کے ساتھ، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ یا حج کو پہلے امام لے آئے اور صوم کو، روزے کو بعد میں لے کے آئے۔ پاس ہی بیٹھے جناب زرارہ ابن اعین، انتہائی لائق شاگرد ہیں امام کے، کہا کہ ما هو الافضل، ان 5 میں افضل کون ہے؟ فرمایا الولایہ ہی الافضل، ولایت سب سے افضل ہے۔ پوری دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرمایا ولایت سب سے افضل ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ،
مولا فرماتے ہیں کہ یہ ولایت ہے جو بقیہ سب کی چابی ہے. یہ ولایت ہے جو بقیہ سب اعمال کی چابی ہے. میں یہاں لاہور میں بیٹھا, یہاں کسی صاحب جو ہے وہ ان کی بہت بڑی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا قبلہ مجلس کے بعد چلیے گا, ہم آپ کو اپنی فیکٹری دکھائیں گے. ہم بھی چل دیے. جیسے ہی فیکٹری کے دروازے پہ پہنچے تو میں نے کہا جی دکھائیے فیکٹری. مولانا معاف کریں گے 40 کلومیٹر آپ کو لاہور سے باہر بھی لے کے آیا, وہ چابی گھر بھول آیا. چابی میں گھر بھول آیا. چلے کوئی بات نہیں, ہم آپ کو اپنی فیکٹری باہر سے دکھاتے ہیں. بہت توجہ میرے نوجوان دوست, خاص طور پر بزرگ ان مثالوں کو سن چکے ہیں, سمجھتے ہیں. میرے ہم سن کم سن دوست باہر سے دیکھتے ہیں. اب وہ کہنے لگے ہماری فیکٹری میں اتنے مزدور کام کرتے ہیں. ہم کہے جی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ہماری فیکٹری میں اتنی امپورٹڈ مشینیں ہیں, جی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور کبھی کبھی ہاں, کبھی جی, کبھی بالکل, اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آدھا گھنٹہ فیکٹری کے چکر لگا کر کے ہم باہر آ گئے. واپس آ گئے, ہم نے بھی آمنا و صدقنا کہہ کر کے جملہ. کیا ہوا؟ مفتاح چابی نہیں تھی. ولایت بھی یہی ہے. ولایت کے بغیر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اٹھک بیٹھک ہے. ولایت کے بغیر نماز کا محل کھل نہیں سکتا. قصر سے تعبیر کیا گیا ہے روایت میں. یہ قصر نماز بغیر ولایت کے نہیں کھل سکتا. یہ قصر حج بغیر ولایت کے قسمت کے چکر ہو سکتے ہیں, حج نہیں. ولایت, میں نے ابتدائی کلام میں کہا تھا کہ پورے دین کی بنیاد جو ہے عمارت ولایت پہ کھڑی ہے. اگر ولایت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, برباد ہو جائے گا سب کچھ. ولایت سب سے آپ کے دین کا اولین رکن توحید, حتیٰ توحید بھی بغیر ولایت کے کچھ نہیں. گھبرا گئے دوست, جو گھبرا گئے وہ صلوات پڑھیں, ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے. اپنی طرف سے بات کر کے نہیں, امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام ان کی وہ حدیث سناؤں گا کہ جس کے صرف سند کے افراد کو دیکھ کر, جو اس سند کے افراد ہیں ہمارے بڑے بھائیوں کا مذہب, ان کے 2000 راوی ہیں اس ایک روایت کے, اہل سنت کے. جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, 2000 اہل سنت راوی. جب مدینے سے مأمون نے مولا کو زبردستی بلوایا, مولا نیشاپور پہنچے. کافی سارے دوستوں نے نیشاپور دیکھا بھی ہے. جب نیشاپور پہنچے تو بہت زیادہ اصرار ہوا کہ مولا کوئی حدیث بیان فرمائے. جب سب نے سنا کہ ابن رسول آئے ہیں تو بہت سارے علماء, یہ نیشاپور اس وقت علمی مرکز ہوا کرتا تھا, بہت سارے محدثین, 2000 محدثین ابن حجر مکی نے لکھے ہیں سوائے کے محرقہ میں. 2000 محدثین کا کچھ عنایت فرمائیے. فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اللہ کہتا ہے. فمن دخل فی حصنی, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کا سلسلہ سند پتہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, یعنی امام ہفتم سے. انہوں نے اپنے بابا سے سنا جو امام ششم ہیں, انہوں نے اپنے بابا سے سنا جو امام پنجم ہیں, انہوں نے اپنے بابا سے سنا جو امام چہارم ہیں, انہوں نے اپنے بابا سے سنا جو امام سوم ہیں, انہوں نے اپنے بابا سے سنا جو امام دوم ہیں. انہوں نے
جناب امیر سے سنا، جناب امیر نے پیغمبر خدا سے سنا، جناب پیغمبر خدا نے جبریل سے سنا، جناب جبریل نے جناب میکائیل سے سنا، اور جناب میکائیل کو اللہ نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. یہ کہا 2000 محدثین نے یہ حدیث لکھ لی. ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ سند اتنا خوبصورت ہے کہ یہ نام جو میں نے آپ کی خدمت میں عمدن نہیں کہے کہ مسلسل پھر صلوات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ نام اگر کسی پاگل کے سامنے پڑھ دیے جائیں وہ پاگل صحیح ہو جائے گا. ابن حجر مکی کہتے ہیں مولا نے اپنے اونٹ کا پردہ گرا دیا جب یہ حدیث فرمائی. کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے اور ایک مرتبہ پردہ پھر اٹھایا، فرمایا سنو یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے بشرطها وشروطها، اس کی کچھ شرط ہے اور شروط ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اہل بیت کی ولایت ساتھ نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، خوشنودی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. روایات میں ہے کہ یہ تمام جتنی بھی آپ کی عبادتیں ہیں نا یہ عمل ہیں، ایسے عمل جن کی مثال جسم کی سی ہے اور ولایت کی اس میں مثال روح والی ہے. جیسے کتنا ہی 6.5 فٹ کا 7 فٹ کا پہلوان ہو، ابھی ہیکل ہو، سب کچھ ہو، روح نکال دی جائے تو میت بن جائے. ایسے ہی تمام ہماری عبادات اگر ولایت نکل جائے تو وہ ہماری عمارت دھڑام سے گر جائے گی. کتنے کریم ہے نا یہ، اور کتنا کریم ہے پروردگار کہ جس نے ایسے ولی ہم کو دے دیے، ایسا ولی کہ جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اگر کوئی توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. عزیزو ساتھ میں ایک یہ جملہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک مستقل مجلس پڑھوں. کبھی غدیر اور فاطمیہ کو نہیں بھولیے. جتنے زور و شور سے آپ غدیر مناتے ہیں ویسے ہی ایام فاطمیہ کو بھی منانا ہے. اس کی وجہ ہے ابھی میں نے فاطمیہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ ابھی ہمارے موضوع کے ساتھ بہت مربوط ہے. امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں، 3 منزلیں گزرے ہیں تو جناب ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں مقام شراف پر کہ غازی جتنی پیاس اگلی منزل تک لگ سکتی ہے اس پیاس کے مطابق نہیں بلکہ پانی 4 برابر بھر لو. امام ہے، محسوس کر رہے ہیں مولا جلدی اگلی منزل آ جائے گی، اتنا پانی لے کر کے جا رہے ہیں، خیریت؟ کہا ہاں شاید کوئی مہمان آنے والے ہیں. عزیزو ابھی اگلی منزل پر نہیں پہنچے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اس طرف سے کوفہ کی طرف سے کچھ کھجوروں کی درختیں نظر آ رہی ہیں. کھجور کے درخت نہیں ہے، یہ دشمن کا لشکر ہے. لشکر نزدیک ہوا، لشکر کی حالت یہ تھی کہ ادموا ہوا تھا، پیاس سے ایسے بلک رہے تھے جیسے مرنے والے ہو گئے ہیں. حتیٰ انسان ہی نہیں ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ بھی پیاسے تھے. کہا غازی جی مولا ان کو پانی پلائیے، ان کو پانی پلائیے. نہ صرف ان کو پانی پلائیے بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلائیے، اور اس وقت تک
پانی پلائیے جب تک جانور خود اپنا منہ نہ اٹھا لے۔ کتنا احساس ہے حسین کو پیاسوں سے، دشمن بھی پیاسا ہو تو حسین کو برداشت نہیں۔ میں سوچوں گا مولا، دشمن پیاسا ہو، دشمن کا جانور بھی پیاسا ہو، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، نہیں معلوم 3 دن کی پیاسی سکینہ کی پیاس آپ کیسے برداشت کرتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو پانی پلایا، جو پانی پینے والا تھا نا ایک، وہ مر رہا تھا، ابھی پانی اس نے پیا نہیں، دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اپنی کرسی سے اٹھی ہے، مشک لے کر کے آئی ہے، ان کو پانی پلایا، پانی پلا کر کے چلے گئے، اپنے ساتھی سے پوچھا، کہا کون ہے یہ سخی انسان، کون ہے یہ رحم دل انسان کہ جس نے خود آ کر کے مجھ کو پانی پلایا ہے؟ کہا تم نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ زہرا کلال حسین ہے۔ جانتے ہیں یہ وہ لعین تھا کہ جب روز عاشور مولا کہہ رہے تھے کہ میرے 6 ماہ کے بچے کو پانی پلا دو، تو یہ کہہ رہا تھا خبردار کوئی حسین کے بچے کو پانی نہ پلائے۔ اتنے نمک ناشناس لوگ تھے۔ بہرحال پانی پلا دیا گیا۔ 1000 کا لشکر ہے جس کا سالار ہے حر ابن یزید ریاحی، آگے بڑھتا ہے، آگے کہتا ہے کہ حسین مجھے حکم دیا گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو میں گرفتار کر کے کوفے لے جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حر، کیا تم کوفے والوں نے مجھے خط لکھ کر کے نہیں بھیجا تھا؟ اتنے خط میرے پاس آئے، تم لوگوں نے بلایا تھا، اگر میرا آنا ناگوار ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہ امام آگے بڑھنے لگے ہیں۔ جیسے ہی امام آگے بڑھے ہیں، حر نے وہ جسارت کی ہے کہ اس سے پہلے آج تک کسی نے امام کی شان میں یہ جسارت نہیں کی تھی۔ حر آگے بڑھا ہے اور مولا کی لجام فرس پکڑ لی اور بلند آواز سے بولا۔ مولا نے 2 جملے کہے، ثقلت کا امک یا حر لین کلامک یا شیخ۔ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اپنی آواز کو دھیما رکھ، تمہیں معلوم نہیں میرے ساتھ زینب جب حر کی آواز بلند ہوئی ہے نا، محمل سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اسی لیے کہا لین کلامک یا شیخ۔ اور ساتھ ہی ایک اور جملہ بولا ہے، ثقلت کا یہ امک یا حر، حر تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے۔ عربوں میں یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ اگر بادشاہ کسی فقیر کو کہہ دے نا تو فقیر پلٹ کے وہی جملہ کہتا ہے، اتنی اس کی حیثیت خراب ہوتی ہے۔ حر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن بخدا آپ کی والدہ زہرا ہے جن کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ یہ آخری تیر تھا جو امام اس کی ہدایت کے لیے چلا سکتے تھے۔ کیا؟ جس کی کوئی ہدایت نہ کرے سیدہ اس کی ہدایت کر دیتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ سب کو جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں در سیدہ پر لے کر کے آ جائیں، بس سیدہ خود اس کی ہدایت کر دے گی۔ اور ہم نے حر جیسوں کی ہدایت ہوتے دیکھا۔ عزیزو، ایام گزرتے گئے یوں شب عاشور آئی، نصف شب گزر چکی ہے۔ حر کیا سنتا ہے کہ خیام حسینی میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ حر گیا تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیا آوازیں ہیں؟ العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ علامہ نقن کہتے تھے کہ بچوں نے، سادات ہاشمی نے 3 دن کے پیاسے تھے نا، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، لیکن کسی بچے کے منہ سے کبھی کسی نے یہ لفظ نہیں سنا تھا کہ الجوع الجوع
الجو کہ ہم بھوکے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم بھوکے ہیں. کیوں؟ کہ ہاشمیوں کا مرام نہیں ہے یہ کہ وہ کسی سے روٹی کا تقاضا کریں، لیکن کسی کے ہاں اگر پانی مانگا جائے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی. کہ یہ جملے سننے تھے اور سر جھکائے واپس آ گیا. واپس آیا اور نیا میں تلوار پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. پھر گیا ہے عمر سعد کی طرف، اس کے خیمے پہ کہنے لگا کہ ابن سعد مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دے. کہنے لگا کیا؟ کہتا کل واقعی جنگ ہوگی؟ کہنے لگا ہاں جنگ ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ ہاتھ بھی کٹیں گے اور سر بھی کاٹے جائیں گے. یہ جملہ سن کر کے اور واپس آ گیا، اور واپس آیا اور کانپنے لگا. جیسے ہی کانپنے لگا تو اس کا ایک دوست، اس نے کہا اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ پورے کوفے میں سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. اور کیا کیفیت ہے یہ تمہاری، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا میں ابھی حسین کے خیام سے آیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سادات کے. ایک منظر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ حسین کی بچی ہے جو پیاس کی شدت کے مارے ٹھنڈی ریتی پہ اپنا پیٹ لگائے الاتش الاتش کہہ رہی ہے دیکھو میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں. کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں فوراً حسین کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جانے لگے، اتنے میں غلام آگے بڑھا. کہا آقا کدھر؟ کہا جنت کے لیے. کہا دوزخ میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلو. اتنے میں اپنا بیٹا علی کہنے لگے کہ بابا کدھر؟ کہا حسین کے پاس معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بابا ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہماری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ہم بھی معافی مانگنے کے لیے جائیں گے. کہا بیٹا ایک کام کرو، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں نے ان آنکھوں سے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی تھی، میں نے اتنی بڑی جسارت کی تھی. اور ان ہاتھوں کو میری کمر کے پیچھے باندھ دو، میں نے ان نجس ہاتھوں کے ساتھ حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا. عزیزو کیفیت یہ ہے کہ یہ 3 افراد کا قافلہ چلا. چلتے 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 بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی، ابھی اور دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. العظمت للہ، العظمت للہ، آجرک اللہ. ایک مرتبہ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا جناب ابی الفضل العباس آ رہے ہیں. کہا دیکھ لو پورا لشکر یزید جو ہے وہ جناب عباس سے بہت ڈرتا تھا، بہت ڈرتا تھا. ہر کو یہ لگا کہ شاید جناب عباس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی جناب عباس کے پاس پہنچے کہا مولا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، لڑنے کے لیے نہیں. کہا ہر بھائی میں بھی تمہاری استقبال کے لیے آیا ہوں، ماننے کے لیے نہیں. ایک بار کی بیٹے نے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنا شروع کی. کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہا بابا قیامت، سید و سالار شہداء امام حسین خود استقبال کے لیے. جیسے ہی ہر امام حسین کے نزدیک آیا، خود کو اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور اپنے چہرے کو امام کے پاؤں کے ساتھ مل رہا ہے. کہا مولا مولا معافی، حلی توبہ، حلی توبہ. مولا بہت بڑے جرم کر چکا ہوں، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا نے کندھوں کو پکڑ کے ہر کو بلند کیا، ہر کو بلند کیا. اس کے آنکھوں سے پٹی اتاری. کہا پٹی کیوں پہنی ہوئی تھی؟ کہا مولا آپ کی آنکھوں میں دوبارہ آنکھیں نہیں ملا سکتا. سوچا تھا کہ اب میری یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں. کہا تم اور ہمارے بھائی عباس، عباس پانی ہے جو مہمان نوازی کے لیے پیش کرے. ایک مرتبہ اور دوبارہ قدموں میں گرا. مولا مولا اب مجھ کو اتنا شرمندہ نہ کیجئے، یہ آج
نوبت جو آپ پہ اور آپ کے بچوں پر آئی ہے اسی ناچیز کی وجہ سے آئی ہے. مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. ہاں لیکن ایک مرتبہ میں آپ کی سیدزادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا نا لین کلامک یا شیخ، او شیخ اپنی آواز کو نیچا رکھ، میری بہنیں ہیں، میں آپ کی بہنوں کے خوف کا باعث بنا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. عباس خیام کی طرف لے جائیے. جیسے ہی خیموں کی طرف ہر پہنچے ہیں نا، ایک مرتبہ خیموں سے آواز آئی السلام علیکہ یا ہر. جیسے ہی یہ آواز سنی تو ایک مرتبہ سر پیٹنا شروع کیا. کہا سادات پر اب یہ وقت بھی آ گیا، وہ علی و بطول کی بیٹیاں ہر جیسے گنہگار کو سلام کہہ رہی ہیں. بی بی دو التجائیں لے کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. اگر معافی ہے تو کہا ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے پروردگار نے بھی معاف کیا. کہا دوسری بات گزارش کرتا ہوں روز قیامت اپنی والدہ ابن گرامی کے سامنے میری شکایت نہ کیجئے گا. پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ بی بی کہنے لگی روز قیامت ہر جب تو سامنے آئے گا میں اپنی ماں زہرا سے کہوں گی کہ اس نے معافی مانگی تھی، والدہ گرامی اس کی شفاعت کیجئے. کتنے عظیم ولی ہیں یہ لوگ، ہر جیسوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہر آئے واپس آئے ہر. مولا اور اب برداشت نہیں ہو رہا، مولا اجازت دیجئے بس جا کر کے آپ قربان ہو جاؤں. فوراً علی اپنے بیٹے سے کہا علی تیار ہیں؟ کہا ہاں. کہا علی آپ پہلے جائیے جنگ کے لیے. کہا کیوں بابا؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں مجھے قتل ہوتا تو دیکھے اور حسین کی نصرت سے تو ہاتھ پیچھے کر لے. اب نہیں برداشت کروں گا، تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے میں شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. علی گئے ہیں تن بتن جنگ لڑنی شروع کی ہے. ایک کو فنار کیا، دوسرے کو فنار کیا، تیسرے کو فنار کیا. ایک لعین نے پیچھے سے وار کیا گرز کا اور علی کے سر پہ مارا. وہیں سے علی نیچے گرا ہے اور کہا علیک السلام یا ابتی، میرے بابا آپ پر سلام ہو. جیسے ہی وہ بچہ گرا ہے، باپ ہے عقاب کی طرح دوڑتا ہوا بیٹے کی میت پر پہنچا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ منظر ہی عجیب ہے. ارے باپ کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں. ارے باپ کے پہنچنے سے پہلے حالت یہ ہے کہ ہر کا بیٹا ہے، مولا کے زانو ہے، سر ہے، زانو پر دیا ہوا ہے. کبھی اس کے سینے پہ کو سہلاتے ہیں، کبھی اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. کہا مولا یہ کیا؟ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نہیں آنا. کہا کیوں؟ کہا ایک جوان بچے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا. ارے مولا ابھی کچھ ساعتوں کے بعد ایک وقت وہ آئے گا، 18 سال کا کڑیل جوان ہوگا اور آپ ہوں گے. اس وقت یہ ہر نہیں ہوگا، نہ غازی ہوگا. کون کہے گا کہ مولا جوان بیٹے اور ایک بوڑھے باپ کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار